بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کی ابتدا ذل جلال کے نام سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ خوشیاں بھی نصیب کرے، آسانیاں بھی نصیب کرے اور کامیابیاں بھی نصیب کرے۔ لیکن یہ قوم جو ہے مجموعی طور پہ اگر غور کیجئے تو ہم کچھ چھوٹی یاد رکھنے والے لوگ ہیں، بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل شام کو ہم بھول گئے اس بات کو کہ ضرب اسد جو ہے اس میں ہمارے جوان اور ہمارے سپاہی جو شہید ہو رہے ہیں ان کا لہو جو ہے وہ ہمارے لیے بہہ رہا ہے، اللہ کے لیے تو بہہ رہا ہے لیکن ہماری حفاظت کے لیے بہہ رہا ہے، اور ہم نے ان کے لیے فاتحہ کرنی ہوگی۔ یقین کیجئے کہ جو لوگ اس وقت اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کل ہماری یادوں میں ہونی چاہیے تھی۔ کراچی کے واقعے کو دیکھیے، جو لکڑی کے اس گودام میں لوگوں کو نقصان پہنچا، وہ چھتوں کے بغیر رات کو دن کو سردی کے اندر عورتیں بچے مرد سب بیٹھے ہوں گے، لیکن جو لاہور کے اندر واقعہ نارکلی میں پیش آیا یہ بھی ہمیں کل بھول گیا۔ میں اگر ادب کے ساتھ آپ سے بات کہوں کہ واہگہ کا بارڈر جو کہ پاکستان اور انڈیا کے ایک سمبل تھا، وہاں کے شہداء کو بھی ہم نے کل یاد نہیں کیا۔ لیکن سب سے زیادہ میرے خیال میں ایک غم اور دکھ کی بات جو مجھے لگتی ہے کہ 141 بچے اور تقریباً 4 یا 5 بڑے جو کہ پشاور کے حادثے میں شہید ہوئے، اور انہوں نے ایک لکیر ڈال دی اور اس لکیر میں قوم کو دو طرف کھڑا کر دیا، وہ جو دین اور اسلام اور پاکستان کے ساتھ ہیں اور وہ جو اس کے خلاف ہیں۔ اس لکیر کے بچوں کو ہمیں کل یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن دو لوگ تذکرہ کیے بغیر 2014 کو گزارا نہیں جا سکتا۔ ایک ملالہ جس کی وجہ سے پاکستان کو وہ عزت ملی جو حاکموں کی میرے خیال میں ضرورت بھی تھی اور حاکموں کی چاہت بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک بات اس بچی نے واضح کر دی کہ علم کی گولی اور بندوق کی گولی میں سے علم کی گولی کی آواز جو ہے وہ ساری دنیا سنتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر یہ ذکر نہ کیا جائے، اس ماں کا ذکر نہ کیا جائے جس ماں کے دودھ میں خدا کی قسم پتہ نہیں کیا تاثیر ہوگی، جس نے وہ بچہ اس دنیا میں جنا۔ جب وہ ماں سے اس ماں کا ایک جملہ دیکھیے، وہ ماں کہتی ہے کہ جب حسین نے سجدہ کیا تھا تو حسین کو علم تھا کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا، اس علم کے ہوتے ہوئے حسین نے سجدہ کیا اس لیے تاکہ امت بچ جائے۔ خواتین و حضرات، اعتزاز کو بھی اس بات کا علم تھا کہ جب وہ جا کے اس دہشت گرد کو گلے ملے گا تو شہادت اس کا مقدر ضرور بنے گی، لیکن اس نے چاہتے ہوئے جانتے ہوئے اس آدمی کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا تاکہ یہ شہید ہو جائے، اور اس کے اساتذہ، اس کے اسکول کے تمام سینکڑوں بچے جو ہیں وہ اس ظلم سے، اس شخص کے ظلم سے اور اس ظلم کی سعادت حاصل کرنے والے لوگوں سے، ان لوگوں کو میں محفوظ رکھوں۔ یہ وہ ہیرو ہے جس نے اپنی چاہت کو شہادت کا درجہ دیا۔ اگر یہ قوم اعتزاز جیسے بچوں کو بھول گئی تو میرے خیال میں بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ وہ دین ہے میرا اور آپ کا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ دین ہے جس میں پانی کو زیادہ بہانا جو ہے اس کو گناہ قرار دے دیا گیا۔ اور کیا یہ وقت دیکھنا تھا کہ آج ہمارے لوگ، حاکم، علماء اس بات پہ بٹے ہوئے ہیں کہ خون بہانے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں، یا تو معصومیت ہے یا منافقت ہے۔ لیکن میں اس کو جہالت کہوں تو یہ حد ادب ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اس سال کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے صحیح راستے جن پہ ہم نہیں چل رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حاکموں کو غیرت نصیب کرے اور ہمارے علماء کو دین اور کردار عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی بلال بھائی، میں شاہد حسین ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب علی، حکم فرمائیے، آپ عرض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکم فرمائیے ڈیرہ غازی خان سے۔ بلال بھائی، میں بہت پریشانی میں بہت دنوں سے ملا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بخشے، آپ سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں۔ حکم فرمائیے۔ سر، میں معلوم کرنا تھا، ایک تو میرا ستارہ مجھے نہیں معلوم ہو رہا، دوسرا میں بیمار رہتا ہوں، مجھے بھنگر ناسور ہے، 2 آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن جہاں میں ترقی کی اونچائی تک جاتا ہوں پھر کوئی نہ کوئی سیاسی طور پر میری ٹانگ کھینچ لیتا ہے، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، دن رات افسران کے ساتھ لگا رہتا ہوں، محنت کے اندر لگن ہے، لیکن پھر بھی سیاسی طور پر مجھے اٹھا کر شاہد میں تمہیں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک مشورہ دوں،
اور پھر پڑھنے کے لیے دیتا ہوں. اور میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ تم نے اپنے دماغ سے نہیں، اپنے دل سے اور ایمان سے سننی ہے، دل اور ایمان کے ساتھ سننی ہے. جس دن تم نے اپنے ستاروں کو ڈھونڈنے سے چھٹکارا حاصل کر لیا نا، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا. لیکن تم نے اگر سارا مقدر جو ہے وہ اپنے ستاروں کے ساتھ ہی جوڑنا ہے، تو بھائی پھر ستاروں کا حال تو تمہارے سامنے اس وقت تمہاری زندگی میں ہے. میں نے کوئی خوشحال ستارہ نویس آج تک نہیں دیکھا. بہرحال میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بڑی درخواست سے کہوں گا کہ ستارے اپنی زندگی کے اور اپنے مقدر کے ڈھونڈنے چھوڑ دو. اللہ کو ڈھونڈو، ستاروں کا نہ ڈھونڈو. اللہ کو ڈھونڈو گے تو اللہ تمہاری غلط بات، بری بات، کمزور بات میں بھی برکت ڈال دے گا. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 2 یہ تمہاری صحت ہے، اور تیسری چیز سورہ اخلاص، یہ تمہاری کامیابی اور تمہارا رزق ہے. شاید اگر یہ تم نے 3 چیزیں پڑھتے رہے تو یقین کرو یہ سال جو آیا ہے یہ تمہارے لیے انشاءاللہ تعالی صحت اور ترقی دونوں کے لیے ہوگا. ہماری بہن ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم مہر. وعلیکم السلام. السلام علیکم مہر. وعلیکم السلام سر. جی میرا بیٹا. سر میرا پرابلم ہے کچھ یوں کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں تو اولاد نہیں ہے میرے گھر نا. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے بیٹے؟ ان کا نام علی عباس ہے. اور آپ کے میڈیکل دونوں کے کلیئر ہیں؟ جی. اس کے اوپر مہر میری رائے ذرا مختلف ہوگی تم سے. تھوڑے سے ایشوز تو ہیں نا بیٹا؟ جی جی تھوڑے سے ہیں. ہاں تو بیٹا ان معاملات کو تھوڑا سا پہلے تو میڈیکلی تمہیں ہینڈل کرنا پڑے گا. ایک بات یہ جی، اور یہ ٹریٹبل ہیں، یہ میں تمہیں ایشور کرتا ہوں کہ یہ ٹریٹبل ہیں. تیسری چیز یہ کہ آپ نے ہر وقت اور اپنی میاں کو بھی کہنا ہے کہ آیت کریمہ پڑھا کریں. ایک بات تو یہ. 2 بات آیت کریمہ ہر وقت پڑھیں. پھر 3 چیزیں پڑھنی ہیں، لیکن جب پڑھنا ہے تو اپنے سیتے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے اپنی ناف پہ رکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے سورہ قاف کو، سورہ مزمل کو اور سورہ رحمان کو. یہ 3 ایک دفعہ دن میں تلاوت کرنی ہے، سورہ رحمان، سورہ مزمل اور سورہ قاف، 2 نقطوں والا. اس لیے یہ ایک دفعہ کیا کرو. اور یہ جب کر رہی ہو تو اس میں تسلسل رکھنا ہے، اس میں سے ہاتھ آپ نے اپنا اٹھانا نہیں ہے. آیت کریمہ ہر وقت پڑھو. اور دو مشورے تمہیں دے رہا ہوں. ایک تو ٹیمپرامنٹ کے اوپر تم دونوں میاں بیوی کو بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، درگزر کرنا سیکھو. ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا. تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، تمہارے میاں کو بھی کہہ رہا ہوں. دوسری بات، آپ نے اپنا وزن جو ہے وہ کسی صورت نہیں بڑھانا. وزن بڑھا ہوا جو ہوگا یہ رکاوٹ ہوگا کنسیپشن کے اندر. اس لیے وزن کے اوپر بہت توجہ کرنا. اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم بہن. السلام علیکم بیٹا. جی شازیہ. السلام علیکم شازیہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا حکم فرمائیے. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بیٹا. جی بلال بھائی میں شازیہ راشد بات کر رہی ہوں. جی شازیہ. جی بلال بھائی میرا بھائی ہے سید نعمان علی. ہاں. اس کا روزی کا کوئی نہ کوئی چکر چلتا رہتا ہے. 30-31 سال کا ہے وہ جہاں بھی کوشش کرتا ہے کچھ عرصہ چلتا ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی اس نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے. اچھا شازیہ مجھے ایک مسئلہ بتانا جو اس کو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مسئلہ. یہ جاب کا ہے. اور بلال بھائی میرا اپنا مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں میری زندگی سکون ہو جائے. پتہ نہیں میں کیوں پریشان رہتی ہوں. کیا اچھی بات کی ہے، پتہ نہیں میں کیوں پریشان رہتی ہوں. واہ دیکھو بڑی خوبصورت تم نے بات کی. اگر تم سورہ بقر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو امن اور سکون ہے نا وہ قلب ہے. خدا کہتا ہے جب میں کسی کے دل پہ نازل ہوتا ہوں نا، اللہ نازل ہو رہا ہے. غور کرنا ذرا اس بات پہ. اللہ کہتا ہے جب میں نازل ہوتا ہوں کسی کے دل پہ تو وہاں سے خوف اور حزن، فیئر اینڈ فرسٹریشن چلی جاتی ہے. جب اللہ داخل ہوگا نا دل میں شازیہ، پھر یقین کرو موسم جیسا ہو، حالات جیسے ہوں، دل امن اور سکون میں ہوگا. اس کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تم نے نعمان کو بھی دینا ہے اور خود بھی پڑھنا ہے. اور جب پڑھنا ہے تو نعمان کو ایک مشورہ بھی بہن کی حیثیت سے دینا ہے کہ خدا کے واسطے ہر چیز ناک کے ساتھ اور خیالوں کے ساتھ نہ سوچا کرے. پنجابی میں کہتے ہیں نوکری کی تھا نخرا کی. اس کو ذرا تھوڑا سا کہو اطمینان کرے اور انگلینڈ وغیرہ کی طرف نعمان جانے کی کوشش نہ کرے. یا تو یہ یورپ کے کسی اور ملک میں جائے یا مڈل ایسٹ میں جائے گا تو یہ بہت اچھا ہوگا. ایک سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، ایک تلاوت کرنی ہے ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم. اور تیسری تسبیح کرنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھائی کو دینی ہے. اور شازیہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ولی یا نصیر اور یا سلام یا اللہ.
یا سلام یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا، یہ تینوں تسبیح پڑھو. اور پھر تم نے جو ذکر نہیں کیا، تمہارے کندھوں کی جو درد ہے نا، پٹھوں کی درد جو گردن کے پیچھے ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ یا ولی یا نصیر پڑھنے سے ضرور جائے گی. یاسمین ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم یاسمین. وعلیکم السلام سر. سر میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی میرے بیٹا. پہلے میری بات ہوئی تھی نومبر میں، اچھا لیکن میں اپنے سوال پورے نہیں کر سکی. جی فرمائیے. پہلی بات تو میرے یہ ہے کہ میرے آپ سے بات ہوئی تھی، میرے بیٹا نہیں، جس سے آپ نے مجھے وظائف بتائی. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، اچھا کچھ حمل ضائع ہوئے. ابھی میرا بیٹا نہیں، آپ نے نام بھی رکھا تھا اور آپ نے وظائف بھی بتایا تھا. تو وظائف کیا تھے یاسمین؟ سورۃ مریم اور سورۃ یوسف. سورہ مریم اور سورہ یوسف. سورہ یوسف. یہ تم نے پڑھتے رہنا ہے جی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے تم نے. دوسری بات میری یہ ہے کہ ایک تو 2 سوال میرے ہیں. ایک تو میرے اپنے شوہر کی شادی کے بارے میں، اور دوسری کیا مطلب کوشچن کرو نا تم. کوشچن کیا ہے؟ میرے سسر چاہتا ہے کہ میرے شوہر دوسری شادی کرے. اس کی وجہ کہتا ہے کہ میرے سے بیٹا نہیں. دیکھو یہ میں اس کو روک نہیں سکتا. اگر وہ 2 کرے یا 3 کرے یا 4 کرے میں اس کو روک نہیں سکتا. لیکن اگر اس کے لیے کر رہا ہے تو یہ تو ڈٹرمنیشن مقدر تو مرد کا ہوتا ہے، یہ تو عورت کا کوئی اس میں سلسلہ ہی نہیں ہے. میں تمہیں یاسمین بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، شادی کے حق میں یا اس کے خلاف تم مت جانا. جو وہ چاہے کرے. پہلی بات یہ تم نے جو میں نے تمہیں کہا ہے یہ تم نے پڑھتے رہنا ہے. اس میں اپنی ایک تسبیح کرو، رب حبلی من الصالحین. یہ دعا جو ہے یہ ضرور پڑھو، رب حبلی من الصالحین. یہ دعا پڑھتی رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. کسی کا جبر نہیں ہے بیٹے پہ یا بیٹی پہ، کسی کا جبر نہیں ہے، اولاد پہ بھی کسی کا جبر نہیں ہے. اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. یاسمین میں تمہارے لیے دعا گو ہوں. تمہیں یہ 3 چیزیں جو ایک میں نے سورہ یوسف اور سورہ مریم تمہیں بتائی، اور رب حبلی من الصالحین، یہ ہمیشہ پڑھتی رہو اور کنسیپشن کی انشاءاللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اللہ سے اچھی آس اور اچھی امید رکھو. اللہ ویسا ہی پلٹتا ہے جیسی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. وقفے پہ جاتے ہیں. آپ کی کالز، آپ کی میلز بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شامل کروں گا. واپس جب آئیں گے تو آپ سے ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کس طرح سے بنایا اور قیامت کی نشانیوں کو ہم تک جو پہنچایا، کیا آج وہ نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوچتے ہیں تو ہمیشہ رحمت کی نظر سے سوچتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ نصف پہ، آدھے پہ، یہ تخلیق نصف پہ ہے. اس لیے اس کائنات اور اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس بات کو اہم قرار دیا وہ انصاف ہے. رحم نہیں ہے، انصاف ہے. اب اس انصاف کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج کیسا ہے. سامری کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا. سامری وہ جادوگر تھا جس نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں گائے بنا دی اور پھر اس گائے میں سے آوازیں بھی نکالنے شروع کر دی. اتنا بڑا جادوگر تھا. اور پھر لوگ جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے دین کو چھوڑ کے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس گائے کو خدا ماننے لگ گئے. یہاں تک کا بڑا جادوگر سامری جو تھا، اللہ نے اس کو بڑی طویل عمر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہاڑ پہ گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنا بدبخت، اتنا کم بخت آدمی جو کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور خدا بنا کے لوگوں کو تیرے دین سے پھیر رہا ہے، تو نے اس کو اتنی لمبی عمر کیوں دے دی؟ اللہ نے کہا ابراہیم مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی خدا کا دعویٰ کرے یا نہ کرے. تو نے کیوں نہیں دیکھا میرے نبی، میرے پیغمبر، تو نے کیوں نہیں دیکھا کہ جب لوگ سامری جادوگر کے پاس آتے ہیں تو سامری ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے. اگر سامری بھی ہو اس کائنات میں اور کرتا انصاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طوالت کر دیتا ہے. خواتین و حضرات، یہ میں واقعہ صرف اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے حکمران بھی یہ سوچیں اور ہمارے علماء بھی یہ سوچیں اور ہمیں بھی سب کو سوچنا پڑے کہ یہ جو معاملہ انصاف کا ہے اس کے بغیر خدا تعالیٰ کی رحمت اور برکت ناممکنات میں سے ہے. چاہے آپ سامری ہوں، چاہے آپ نمرود ہوں، چاہے آپ فرعون ہو، اگر انصاف پر ہیں تو اللہ آپ کو طوالت دے گا.
خواتین و حضرات جو کالرز ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کالز کے اوپر آتے ہیں وہ سارے پاکستان میں جس بھی شہر میں ہوں ہمارے پیج پہ جائیں, انٹرنیٹ پہ جائیں اور ہمارے جو نمبر لکھے ہیں دوستوں کے فیس بک کے پیج پہ, وہاں پہ ان نمبروں پہ کال کریں. ہمارے دوست ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے, یا اگر آپ تشریف ہمارے پاس لانا چاہیں اسٹوڈیو میں اپنا کویشچن ریکارڈ کرائیے. اگر آپ اپنی نام اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو فون کالرز ہمارے پاس آتے ہیں اگر یہ بھی اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو ان کے پاس لبرٹی ہے, یہ اپنا نام آن ایئر نہ کریں. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں, وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. بلال بھائی, میرا نام فوزیہ شیخ ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں روزگار کے لیے ذرا تھوڑا پریشان رہتی ہوں اور جو ہے میرے شوہر نہیں ہے, میں خود ہی اپنے گھر کا جو بھی ہے بچوں کا پڑھائی وغیرہ گھر کا جو میں خود ہی چلاتی ہوں. لیکن پراپر جیسے روزگار ہوتا ہے اس کی آمدنی منتھلی کوئی نہیں ہے. روزگار آتا ہے تو آتا ہے, نہیں تو ایک دم ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ مجھے کوئی پڑھائی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرا روزگار چل سکے, گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. میرا اپنا مکان بھی نہیں ہے, کرائے کا مکان ہے. آپ کوئی وظیفہ وغیرہ ایسا بتا دیں مجھے جو میں مطلب پڑھ سکوں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی, شکریہ. میری پیاری بہن دیکھو, پہلی بات تو یہ کہ تم بڑی سادہ اور بڑی اچھی عورت ہو. دوسری بات یہ کہ تمام لوگ وہ جو سوچتے ہیں نا کہ ہمارا رزق پرماننٹ ہے, خدا کی قسم ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہر شخص جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے اور یہ ہوائی ہے, کسی کی پرماننس نہیں ہے. اللہ پرندوں کو ہوا میں رزق دے سکتا ہے, پرندوں کو درختوں پہ رزق دے سکتا ہے, تو ہمیں کیا زمین پہ رزق نہیں دے سکتا؟ اس لیے یہ فکر بالکل چھوڑ دو کہ آج ہے کل نہیں ہے. آج بھی ہے, کل بھی ہے اور قیامت تک اللہ ہی یہ دیتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے اپنی پریشانی کو لاگو رکھنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پریشانی کو رکھنا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا امید اور خوف کے درمیان کی جو حالت ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ تمہارے ایمان کی حالت ہے جس میں تم اس وقت ہو, اس لیے اللہ ضرور رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو تم نے سورہ اخلاص ہر وقت پڑھا کرنا ہے, پھر یا ذل جلال والاکرام ہر وقت پڑھا کرنا ہے, اور تیسرا یا ولی یا نصیر, یہ تمہارے نروز کی طاقت ہے. یہ تین چیزیں پڑھو, اللہ تعالیٰ سوائے رزق کے اور کیا دے گا. یہ جو چھابا ہے نا تمہارے مقدر کا, یقین کرو اس میں بڑی روٹیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پڑھو ضرور. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم بلال صاحب, میرا نام محمد رضوان ہے. میں نے اپنی بہن کی شادی کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے. ان کا نام نبیلہ صدیق ہے, میری والدہ کا نام بشرا بی بی ہے. ہم 2008 سے ان کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. آپ ہمیں پلیز یہ بتا دیں کہ ان کی شادی کب تک ہوگی اور ہمیں کوئی ورد بھی بتا دیں. دیکھو میرے بھائی, تم بہت اچھے بھائی ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک چیز جو ہوتی ہے نا, مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے کے تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کو. میں کسی سے کہتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, تو وہ کہتا ہے اچھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. دیکھو سننے کی جو طاقت ہے نا یہ بڑی اہم ہوتی ہے. جب آپ اپنے معاملات میں اپنی راکٹ سائنس ڈالنا شروع کرتے ہیں نا تو خدا تعالیٰ کی رحمت وہاں سے واک آؤٹ کر جاتی, چلی جاتی ہے. اگر آپ یہ نہ کہتے کہ بلال صاحب یہ بتائیے کہ کب تک ہوگی, تو خدا کی قسم برکت کی دعا دل سے نکلتی. میں اب بھی برکت کی ہی دعا دیتا ہوں, لیکن آپ اپنے راستے اور اپنی بہن کے راستوں میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ خدا نے فیصلہ جو ہے اس کا میمورینڈم جو ہے وہ کون سی تاریخ کو نکالنا ہے. خدا کے فیصلے خدا پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدا سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا. اپنی بہن سے کہنا کہ ایک تو اپنی ذرا تھوڑی سی ناک کو نیچا کرے, ایک غصے کو کم کرے, اللہ آسانی دے گا. جو پرپوزلز آتے ہیں ان میں سے سلیکٹ کر لے. یا ولی یا والی کی تسبیح بہن سے کہنا کرے, یا ولی یا والی, لا حول ولا قوت الا باللہ بہن نے پڑھنا ہے, اور اپنے غصے کے لیے اس نے یا سلام یا مومن پڑھنا ہے. یہ تین چیزیں بہن سے کہو پڑھے, اللہ اس کو آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بلال بھائی, میں سلطانہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ کی جاب کا مسئلہ ہے, ان کا نام ہے عبدالعمران. تو 8 ماہ پہلے ان کی جاب تھی, 8 ماہ سے بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ان کی جاب لگتی ہے, چھوٹ جاتی ہے. برائے مہربانی آپ مجھے کوئی وظیفہ یا ایسی تسبیح بتائیں جو میں پڑھوں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے. یہ عبدالعمران کا جو نام ہے یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. عمران ہو سکتا ہے لیکن عمران بہت اچھا آدمی ہے, لیکن عمران بہت رومانٹک رومانوی پسند انسان ہے اور اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے. یہ اس کی ایک برائی ہے. وہ ایک اچھا باس ہو سکتا ہے, ایک اچھا سبارڈینیٹ نہیں ہو سکتا. میں عمران سے یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ کاروبار کی طرف جائے تو یہ زیادہ آسان بھی اس کے لیے ہوگا اور بہتر بھی ہوگا. لیکن کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ اس چیز کا نہ کرے جو کہ باسی ہو جائے یا خراب ہو جائے. کیا کام جب کرے, زمینوں کا کرے, لوہے کا کرے, کاروں کا کرے,
कंस्ट्रक्शन का करे, सॉलिड काम करे, ये इस काम में, ये मार्केटिंग के काम के अंदर बहुत अच्छा रह सकता है। अगर जॉब भी करे तो मार्केटिंग की करे, और अगर बाहर जाना चाहे तो मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट में सऊदी अरब इसके लिए बहुत अच्छा होगा, इसके लिए यूरोप भी बहुत अच्छा होगा, इसके लिए अमेरिका भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपनी बातों को कम और ज़रा काम की तरफ ध्यान ज़्यादा करे। इससे फरमाइए कि इन्ना रब्बी गनीउन करीम, इन्ना रब्बी गनीउन करीम की तस्बीह करे, सूरह इखलास की तस्बीह करे, और एक चीज़ और पढ़े, अलिफ लाम मीम, ये ख़ास उसके लिए है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये पढ़ता रहेगा, अल्लाह आसानी भी करेगा और अल्लाह आगे रास्ते भी निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन पढ़ाई में कोई नागा नहीं होना चाहिए। हमारे कॉलर हैं एक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी बेटी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं हुदा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? हुदा उमर। हुदा जी, हुदा बताइए। तो मैंने ये पूछना था कि मेरे भाइयों का गारमेंट्स का काम है, वो ना 2009 से तकरीबन स्टार्ट किया हुआ है, उसमें कोई यानी कि प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा, तो लॉस पे ही जा रहा है वो, तो उसके लिए कोई पढ़ाई बता दें। या अगर भाइयों के हुदा नाम बताओगी? एक भाई का नाम उबैदुर रहमान है और दूसरे का नाम अतीकुर रहमान। आपके ख्याल में आपके भाई कारोबार में कितने शुरूड हैं? ये तो मुझे खुद देखो, कारोबार अगर उनका चल रहा है ना तो ये अल्लाह ने बाजू पकड़ा हुआ है, उनमें से दोनों में से कारोबारी है कोई नहीं। लेकिन बहरहाल तुम अच्छी बहन हो, तुम अपने भाइयों के बारे में फिक्र करती हो। भाइयों से कहना कि सूरह इखलास अपने काम पे बैठ के पढ़ा करें। एक दूसरी चीज़ जो पढ़ा करें, इन्ना रब्बी अला कुल्ले शाइन कदीर, इन्ना रब्बी अला कुल्ले शाइन कदीर, ये जिक्र ज़रूर करें, ये इबादत भी है और सिर्फ अल्लाह की ताकत है। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने पढ़नी है वो है या ज़ल जलाले वल इकराम। ये अपनी जगह पे, अपने काम पे, अपने काम के बाहर अंदर हर वक्त पढ़ें और मुसलसल पढ़ें, और अल्लाह ताला उनको कामयाबी नसीब करेगा। मैं नहीं समझता कि दोनों भाई जो हैं ये अच्छा काम नहीं कर सकेंगे, ये इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन पढ़ना, अल्लाह से मदद मांगना शर्त है। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बात कर रहे हैं खालिद? सर मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जनाब अली, इस्लामाबाद में तो यार सर्दी बहुत सुना हो गई है। जी सर, इस्लामाबाद में सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। जी सर, सर्दी बहुत, मैं ठंड में खड़ा हुआ सर अपना पार्क में। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, पार्क में खड़े होके कॉल कर रहे हो, बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाह, हुक्म फरमाइए। सर अंदर आवाज नहीं आ रही थी सर, मैंने पूछना ये था कि सर वो जॉब के बारे में पूछना था कि सर मैं 2-3 जगह ट्राई किया हो, क्या वो हो पाएगा? क्या जॉब करना क्या चाहते हो खालिद? सर मैंने सरकारी अप्लाई किया हुआ है एज ए क्लरिकल स्टाफ। मेरे ख्याल में खालिद तुम इससे बेहतर कर सकते हो अगर तुम कारोबार की तरफ जाओ। जॉब तुम कर सकते हो, लेकिन जॉब में तुम्हारी डिप्रेशन होगी। मैं नहीं कहता जॉब ना करो, लेकिन अगर जॉब कर भी लेना तो तुम जॉब के साथ कारोबार की तरफ ज़रूर जाना। कारोबार से मुराद है चाहे बहुत बड़ा ना हो, चाहे स्टोर हो, चाहे कमीशन का काम हो, इन काम में ज़रूर जाना। इसमें बड़ा रिस्क है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कारोबार में तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलेगा बनिस्बत के जॉब के। शराफत अच्छी चीज़ है, लेकिन शराफत कारोबार में भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी और बड़ी कामयाब होगी। आपने सूरह इखलास की तलावत करनी है। एक ये सूरह इखलास पढ़ो। दूसरी चीज़ पढ़ो, इन्ना रब्बी गनीउन करीम, इन्ना रब्बी गनीउन करीम। और तीसरी चीज़ पढ़ो, या जल जलाले वल इकराम। जल, इसको जल पढ़ना है। जुल जो है वो कुरान में एक दफ़ा आखिरी दफ़ा जल है और हदीस में भी जल है, इसको या जल जलाल ही पढ़ना। ये पढ़ते रहना और पाक में सैर करते हुए तब भी पढ़ते रहना। ये हर वक्त पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हें नौकरी में भी कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला, रिस्क में भी। और जो मैं तुम्हें कारोबार की बात की है वो तुमने ज़रूर सोचनी है खालिद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर जुहैब आजम बात कर रहा हूँ कसूर से। अजीम सर मैं पूरा नाम बताइएगा। पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे काम करता हूँ और 9 साल से जी। तो बस कोशिश भी की बड़ी दफ़ा कि घर में सबसे बड़ा हूँ, जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, कोशिश भी की अपना करने की, लेकिन अभी तक कोई अल्लाह की तरफ से मेहरबानी नहीं हुई। आप क्या काम करते हैं ज़ोहेब, मुझे ज़रा बताइएगा। जी सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहाँ जॉब करता हूँ और 9 साल से। अच्छा, मैं बड़ी दरख्वास्त करूंगा कि अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो आप खत्म कर दो। जी बंद है बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए क्या काम करते हैं आप? जी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। अच्छा, वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ और 9 साल से। तो खुद क्यों नहीं करते अपना काम ज़ोहेब आप?
کوشش کی ایک دفعہ لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. پتہ نہیں کیا ظہیر وجہ ہے آپ نے کیا نہیں. پارٹنرشپ کے ساتھ نہیں کام کرنا. آپ پارٹنرشپ کے ساتھ نہ کام کرنا. آپ نے چھوٹا چاہے ایک لکڑی کا پرزہ رکھ کے وہاں پہ کاروبار شروع کرو، لیکن کرو خود اپنا خود کام کرو. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ یا ولی یا نصیر پڑھو ایک، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 پڑھو، اور سورہ اخلاص پڑھو 3. یقین کرو کامیابی جو ہے یہ تمہارے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. رزق آئے گا، ضرور آئے گا. تم کاروباری آدمی ہو، تم نوکری والے آدمی ہو نہیں. یہ تینوں چیزیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ اسی سال میں کامیابی نصیب کرے گا. خواتین چھوٹے سے وقفے جاتے ہیں، انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، آپ کی میلز پڑھنے سے پہلے اور آپ کی کال سننے سے پہلے ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے امانت کے ضائع ہونے کی نشانی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ نشانی بتائی. اور جب پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے کہا اس سے مراد ہے نااہل حکمران جو ہیں ان کو حکومت سونپ دی جائے گی. خدا کرے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے وقت کے لیے نہ ہو، لگتا نہیں ہے، لیکن خدا کرے، دعا ہے بڑی میری کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہمارے وقت کی حدیث نہ ہو. خواتین حضرات، اتوار کے دن 12 ربیع الاول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میرے محمد کا ذکر ہوگا. اور کتب آن لائن اور سما کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں شامل نہ ہو. اتوار والے دن 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو ہے یہ لائیو آپ کے ساتھ ہوگی. علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بہت سے ایسے بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو عاشق رسول ہیں، اور نعت پڑھنے والے بچے اور بچیاں. انشاءاللہ تعالیٰ ذکر محمد جو ہے، یقین کیجئے میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں. اس لیے عبادت سمجھتا ہوں کہ جب میں ذکر کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ نعت اور سیرت بن جاتی ہے، لیکن جب میرا خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو یقین کرے وہ قرآن بن جاتا ہے. اپنے ایک کالر سے بات کرتے ہیں. امتیاز ہیں دبئی سے. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. جناب علی. جی قطب بھائی، ایسا ہے کہ میں 20 سال سے یہاں پر ہوں دبئی میں، اور میری 4 سسٹر ہیں جن کا میں نے نام بتایا. ادھر میں آن ایئر لائن میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. کافی عرصے سے میرے ساتھ وہ گھر میں اختلافات کر رہے. پچھلے دنوں ایک ویک میں میری تیسری بہن کی شادی ہوئی ہے جس کا نام نمبر 3 پہ ہے. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ایز اے بگ بردر یو وانٹ ٹو کم ان پاکستان فار یور سسٹر میرج. نو بڈی ٹولڈ می. ایون انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی منع کر دیا کہ اپنے بڑے بیٹے سے پیسے نہیں لینے، اور میرے والد صاحب باہر سے پیسے مانگتے رہے میری سسٹر کی شادی کے لیے. پھر میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کال کیا، ایون کہ ہی از اسمال اینڈ ہی شاؤٹ می ٹو مچ. He told me, why you didn't send the money? Your sister is getting to marriage. سر میرے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں نے اپنے ابو کو کال کیا کہ ابو جی آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میں پیسے نہیں لینے، میں نے آج تک کیا نہیں کیا اس پر. بلال بھائی یہ میرے مسئلہ ہے. اور آج 1 ہفتہ ہو گیا میری شادی کو، اس کے بعد بھی میری سسٹر میں کسی نے کال نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا مسائل ہیں. سر اس کے لیے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو زحمت دیا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ میں کیا کروں، کس جگہ پر میں رانگ ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو سیدھا کروں. سر امتیاز، اس معاملے میں تھوڑا سا میرے ساتھ ابھی کال پہ رہنا اور مجھے میری بات کا جواب دینا. جو شخص جو ہے وہ بازوؤں کے بغیر پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا اعتراض بنتا ہے کہ خدا کو کہے کہ تو نے مجھے بازو کیوں نہیں دیے؟ جی اس کا نہیں بنتا ہے. نہیں، بالکل نہیں بنتا سر، کیونکہ خدا کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے. یہ خدا کی ڈسکرشن ہے. اب ایک بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر ہیں جس نے حسن قرآن تفسیر لکھی، اور میں نے ان کے علاوہ یہ بات کہیں نہیں پڑھی. خدا کے ہاں ایک قانون ہے، اور اس قانون کو انہوں نے کہا لا آف ویسٹیج. اللہ ضائع کر دیتا ہے، اللہ ضائع کر دیتا ہے. دیکھو بہت سے تعلقات اور رشتے اور مزاج جو ہے نا وہ خدا ضائع کر دیتا ہے. جب مزاجوں کے اندر تکبر ہو اور مزاجوں میں فرعونیت سے بھی زیادہ تکبر ہو
تو پھر یہ ویسٹیج کا قانون ہے. اب اس بات کو امتیاز یاد رکھنا کہ جب خدا قانون اپنا اطلاق کر رہا ہو اور امتیاز اس کے راستے میں آ کے یہ سوچ رہا ہو کہ میں اس ویسٹیج کو بچا لوں گا, تو امتیاز اس ویسٹیج کو نہیں بچا سکے گا. اس لیے میں تمہیں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں. آپ نے جو بہنوں کا ذکر کیا, اللہ کرے اللہ ان کا دل نرم کر سکتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یقین کیجئے میرے گمان میں ان کا دل قبر میں بھی جا کے ٹھنڈا ہو گیا نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہوگا. انہوں نے نرم ہونا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کسی کو یہ یقین بھی ہوگا کہ خدا ان پہ موت طاری کر سکتا ہے. لیکن اس بات کو چھوڑ دو, اپنے باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دے. اس لیے آسانیاں دے کہ وہ تو کہیں اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کوئی اور. اور امتیاز آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن اور ہارٹ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر خاص توجہ تم نے کرنی ہے. اس کی وجہ یہ کہ تم زندگی میں انسلٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. رسپیکٹ تمہارا دوسرا نام ہے, لیکن جب تک تم لا حول ولا قوت الا باللہ ایک, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم دو, اور تیسری چیز یا ذل جلال والاکرام, یہ تینوں چیزیں پڑھو اور اپنے آپ کو ایک سائیڈ پہ کر لو. بہنوں سے پیار ہے, اس کے لیے صرف ان کی مغفرت کی بھی دعا کرو اور دنیا میں ان کے لیے آسانی کی بھی دعا کرو, کیونکہ جس راستے پہ یہ بہنیں ہیں یقین کرو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ اپنی فرعونیت کو کہاں لے کے جائیں گی. نا انصافی خدا کو ناپسند ہے. جب تکبر آ جائے نا تو حدیث قدسی کیا کہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے تکبر میری تہمت, میری چادر ہے. جب کوئی کسی کی چادر کو کھینچتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ تم نے اس میں سے گزر رہے امتیاز, صرف اللہ اس میں سے گزر رہا ہے. جب اللہ کی چادر کھینچو گے تو خدا کیا دے گا سوائے اس کے کہ ویرانیاں اور پریشانیاں. جو تسبیح میں نے تمہیں کہی ہے امتیاز, یہ پڑھتے رہو, اللہ تمہیں آسانیاں دے. یہ تسبیحاں تمہاری ڈپریشن میں سے بھی تمہیں نکالیں گی اور ہائپر ٹینشن میں سے بھی. میں بھی تمہارے لیے دعا گو ہوں, اور تم نے بھی تسبیحوں میں ناغا نہیں کرنا بیٹا. جی ایک کوشچن بلال, جی فرمائیے. ایک سوال پلیز بلال بھائی. جی فرمائیے. بلال بھائی آج سے 3 سال بھی میری آپ سے 3.5 سال پہلے میری بات ہوئی تھی میری آپ سے. تو میرے بیٹے کا نام زین علی ہے. وہ ایرونیٹیکل انجینئرنگ کے لیے گیا ہوا تھا باہر پڑھنے کے لیے. انشاءاللہ ہی ول گریجویٹ ان نیکسٹ ایئر 2015. تو سر اس کے بارے میں ذرا بتائیں, اس بچے کے لیے کیسا ہوگا آگے اس پڑھائی میں, جاب وغیرہ کے لیے؟ دیکھو یہ بچے اچھے ہوتے ہیں. میں ہر بچے کو ایمان, کیونکہ ہر بچہ پیدا فطرت پہ ہوتا ہے, فطرت اسلام ہے, اس لیے میں ہر بچے کے بارے میں اتنا ہی امید والا ہوں جتنا کہ میرا رب امید کرتا ہے. ہر بچہ اچھا ہے, لیکن دیکھو ایروناٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ اس بچے کے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. پہلا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے مسلمان ہونا, یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کے لیے ایز اے ایروناٹیکل انجینئر. دوسری اس کے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے ساتھ اگر پاکستان کا ویزا لگا ہوا ہے یا پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کی برتھ سرٹیفکیٹ لگی ہے, یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس لیے میں زین کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہیں پہ جاب کرے, اور جہاں جانا چاہتا ہے اگر مڈل ایسٹ واپس آنا چاہتا ہے تو پھر وہاں جاب سے اپلائی کر کے وہاں پر واپس آئے. اگر تعلیم حاصل کر کے صرف آ جائے گا یہ مناسب نہیں ہے. وہیں رہے, تعلیم جہاں حاصل کر رہا ہے چاہے انٹرنشپ کرے, جاب کرے, جو بھی چاہے کرے, وہاں سے کرنے کے بعد مڈل ایسٹ کی طرف موو ہو, اس سے پہلے موو نہ. لیکن زین کے لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ اچھا ملک جو ہوگا نا وہ سعودی عرب ہوگا. اللہ کرے کہ اس کو اللہ اسی طرح آسانیاں دے. جب تسبیح پڑھ کے رات کو سونے لگو تو پھر بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا اور اپنی بہنوں کے لیے بھی دعا کرنا. خواتین حضرات 3-4 میلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک ہماری بہن ہے مسرت, جن کے شوہر کا نام عامر ہے. مسرت کہہ رہی ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں, میرا شوہر جو ہے وہ ٹک کے کام نہیں کرتا اور اب وہ غائب ہو گیا ہے, کیا یہ رشتہ چلے گا؟ 7 سال کے بعد بھی مسرت اگر آپ جج نہیں کر سکتی تو اللہ میاں آپ کے اوپر رحم و کرم فرمائے. 2 بچیاں ہیں, 2 لاکھ روپیہ لے کے چلا گیا ہے اور غائب ہو گیا. کوئی وظیفہ بتا دیں. میرے پتر اگر وظیفہ میرے پاس کوئی ہوتا نا ایسا جس سے کہ لوگ کرکٹ پہ نہ پیسے لگاتے اور اس طرح کی نہ سٹے کی چیزیں کرتے جس سے اللہ نے منع کیا ہے, تو میں ضرور پڑھتا. وہ کیونکہ ہے ہی ان عادتوں کے اندر, تو اب وہ آپ کا کیسے ہوگا؟ جب اس کو پیسے کی ضرورت ہوگی واپس آئے گا. لیکن میں آپ کو مسرت ایک بات بتاؤں, تربیت میں بیٹیوں کو اپنے سائے کے نیچے رکھنا, شوہر کے سائے کے نیچے مت دینا. یہ میں بات بہت الٹی کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ میاں کو کہتا ہوں کہ باپ کو ان بیٹیوں کے سائے کے نیچے, لیکن اس صورت میں نہیں, کیونکہ شرابی اور جواری کا یقین کرو کوئی اعتماد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا.
میں بڑے ادب اور رک کے اور ڈر کے میں نے جملہ کہا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ایسے ہی چلے گا، اس میں بہتری نہیں ہونی۔ مسرت تم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور یا ولی یا والی پڑھنا ہے، تاکہ تمہاری بیٹیوں کے اچھی جگہوں پہ انشاءاللہ تعالی مقدر بھی لڑیں گے۔ یہ بیٹیوں کو بھی دینا، خود بھی پڑھنا۔ محمد عاصم صدیق ہے اور میری والد کا نام محمد اشرف ہے اور میری والدہ کا نام عذرا ہے۔ میں 10 سال سے ریسٹورنٹ میں جاب کی ہے، اب چھوڑ دی ہے، اب کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بہتر ہوگا کون سا کاروبار کروں؟ محمد عاصم صدیق، میرے خیال میں تمہیں نوکری ہی کرنی چاہیے تھی، تمہیں ابھی اپنا کاروبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر تم 10 سال ریسٹورنٹ کے بعد پوچھ رہے ہو کیا کام کرنا ہے، تو بھائی تمہیں فوڈ کیٹرنگ کا ہی کام کرنا ہے جو تمہیں آتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں جانا۔ سورہ اخلاص کی بہت تلاوت کرنا، ایک یا حیو یا قیوم برحمتہ کا استغیث، یہ تمہاری طاقت ہے، اس کا ذکر کرنا، اور تیسری چیز یا ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے گا، یہ تینوں چیزیں پڑھنا، اور میرے خیال میں تمہیں جاب کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال کیٹرنگ اور فوڈ کے بارے میں ہی کام کرنا جو بھی کرنا۔ مریم کہہ رہی ہے میری شادی کے بارے میں بتا دیں، جس سے شادی ہونی ہے، اس کا نام معاذ ہے، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ مریم دیکھو، کوئی نہ کوئی رکاوٹ نہیں آ جاتی ہے، تمہارے اندر غصہ شدید ہے اور تمہارے اندر ایک چھپا ہوا آدمی بھی ہے جو ہر وقت باہر نکل آتا ہے۔ اب معاذ جیسا بیچارہ نرم مزاج اور نستعلیق آدمی جو ہے وہ تم جیسی خاتون کے ساتھ ڈرے گا، اس لیے یہ بات، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تم غصے پہ قابو کرو، یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، اور یا ولی یا والی پڑھ کے۔ میرا نام ہیرا ہے، والدہ کا نام رفت ہے۔ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، 2 پرپوزلز ہیں، ایک سعد کا اور دوسرا ہے خرم کا۔ ہیرا میرے خیال میں جو رشتہ مشکل ہے اس وقت سعد کا، وہ زیادہ بہتر ہے، جو پہلا رشتہ تھا خرم کا وہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات ہم ہوں گے انارکلی میں، اور جو حادثہ بلڈنگ کو جلنے کا آیا اس کے اوپر ہوں گے، جو شہداء ہیں ان کی فیملی سے بھی تعزیت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اتوار والے دن انشاءاللہ تعالی ہم کتب آن لائن پہ 12 ربیع الاول کو موجود ہوں گے آپ کے ساتھ، ان خوشیوں کو منائیں گے جو 12 ربیع الاول کا حق ہے انشاءاللہ 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک۔ اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو باوقار طریقے سے سرخرو کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پاکستان دکھا دے جو کہ جنہ کا خواب تھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے مجھے ٹھنڈی ہوا دے گا، اللہ کرے کہ پاکستان میں سے وہ ٹھنڈی ہوا ایمان اور رزق حلال کے ساتھ جائے۔ اللہ کرے کہ جو ضرب عزم ہمارے لوگ ہیں، وہ جو شہید ہو رہے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی کامیابیاں نصیب کرے، اور جو شہداء پشاور میں، لاہور میں اور کراچی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمانے کے ساتھ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی فاتح میں انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں۔ خواتین حضرات، میں یہ بھی بہت دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کا وہ غم نہ دے جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور اسلام کے قابل اولاد دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کو اللہ بہت آسانیاں دے اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ملاقات ہوگی انارکلی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔